أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الروم، رکوع نمبر 6، سورت کا آخری رکوع، پارہ نمبر 21، پارے کا رکوع نمبر 9۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون۔ وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون۔ فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ۔ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون۔ فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون۔ سورۃ روم کا آخری رکوع۔ اس سورہ مبارک کے متعلق عرض کیا گیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ نصیحت کر کے توحید کی دعوت ہے۔ آخری رکوع میں جو پہلی آیت کریمہ ہے، اس میں انسان کی زندگی کے مراحل بیان ہوئے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا عنوان انسان کی زندگی کے مراحل۔ اللہ الذی، اللہ ہی وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من ضعف، کمزوری سے، کمزور تھا، بچہ تھا، یہ ایک مرحلہ۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر بنایا کمزوری کے بعد قوت، جوانی آ گئی، یہ ایک اور مرحلہ ہے۔ ثم جعل من بعد قوة، پھر بنایا قوت کے بعد، جوانی کے بعد، ضعفاً، کمزوری۔ یہاں ضعفاً سے مراد ادھیڑ عمر، جب انسان ادھیڑ عمر میں پہنچتا ہے، 50 سے اوپر چلا گیا، ضعفا، تو پھر کمزوری آ گئی۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ وشیبہ، اور بڑھاپا، سفید سر، داڑھی سفید، شیبہ، یہ آخری مرحلہ ہے۔ یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، وہو العلیم القدیر، اور وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قادر ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کریمہ کی
بڑی خوبصورت تفسیر ہے۔ انسان کا اصل تو مٹی سے ہے، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون کے ٹکڑے سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، پھر اسے ہڈیاں پہنائی جاتی ہیں، پھر ہڈیوں پر گوشت پہنایا جاتا ہے، پھر روح پھونکی جاتی ہے، پھر ماں کے پیٹ سے ضعیف و نحیف ہو کر نکلتا ہے، پھر تھوڑا تھوڑا بڑھتا ہے اور مضبوط ہوتا جاتا ہے، پھر بچپن کے زمانے کی بہاریں دیکھتا ہے، پھر جوانی کے قریب پہنچتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، آخر نشو و نما موقوف ہو جاتی ہے، اب قوتوں میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے، طاقتیں گھٹنے لگتی ہیں، ادھیڑ عمر کو پہنچتا ہے، پھر اس کے بعد آخری مرحلہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ طاقت کے بعد یہ کمزوری قابل عبرت ہوتی ہے، ہمت پست ہے، دیکھنا، سننا، چلنا پھرنا، اٹھنا، اچکنا، پکڑنا، غرض ہر طاقت کمزور ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ بالکل جواب دے جاتی ہے اور ساری صفتیں متغیر ہو جاتی ہیں، جسم پر نشان پڑ جاتے ہیں، دانت ٹوٹ جاتے ہیں اور بال سفید ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے قوت کے بعد کی ضعیفی اور بڑھاپا۔ وہ جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، بنانا، بگاڑنا اس کی قدرت کے ادنا کرشمے ہیں، ساری مخلوق اس کی غلام، وہ سب کا مالک ہے، عالم و قادر، نہ اس کا سا کسی کو علم، نہ اس جیسی کسی کی قدرت۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی بہت بڑی دلیل۔ ایک بچہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بچہ ہی رہوں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ جوان ہے، میں جوان ہی رہوں، بڑھاپا مجھ پہ نہ آئے، بال سفید نہ ہوں، کمزوری نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھی سے اچھی غذا کھا لے، دنیا میں جتنی بھی غذائیں ہیں اچھی سے اچھی، اور دوائی بہتر سے بہترین حاصل کر لے، اور یہ کوشش کرے کہ میں جوان رہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، ہر انسان نے اس مرحلہ سے گزرنا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ آخری جو ضعف ہے یہ ادھیڑ عمر کا، اس کے بعد وشیبا اور بڑھاپا، کمزوری، سفیدی۔ یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ ان مراحل سے ہر انسان نے گزرنا ہے اور مجبور محض ہے، مجبور ہے۔ بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، ان تمام مراحل سے گزرنا ہے۔ اس سے آگے پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، بچپن میں کسی کو موت دے دے، جوانی میں بلا لے، ادھیڑ عمر میں آواز پڑ جائے، یا بڑھاپے میں ایسی عبرت ناک شکل بن جائے کہ گھر والے بھی تنگ پڑ جائیں، یا اللہ اس بزرگ کا فیصلہ ہی فرما دے۔ بہت سے ایسے ساتھی ہیں جو دعا کراتے ہیں اپنی امی کے بارے میں، اپنے باپ کے بارے میں، کہ استاد محترم دعا کرو اللہ کوئی فیصلہ ہی فرما دے۔ اس قدر تکلیف کی حالت ہے اور انسان مجبور ہے۔ یخلق ما یشاء وہو العلیم القدیر ویوم تقوم الساعہ، اور اس دن جس دن قیامت قائم ہوگی، الساعۃ قیامت، یقسم المجرمون، مجرم لوگ قسمیں کھائیں گے، ما لبثوا غیر ساعہ، نہیں وہ ٹھہرے مگر ایک گھڑی،
ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے۔ کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح وہ بہکائے جاتے تھے۔ عزیز بھائیو، اس آیت کریمہ میں عنوان تبدیل ہو گیا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں موضوع یہ تھا انسانی زندگی کے مراحل، اس آیت کریمہ میں عنوان بدل گیا ہے۔ اس میں ہے کفار کی جہالت، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی جہالت اور آخرت میں بھی جہالت، یہ عنوان ہے اس آیت کریمہ کا۔ قسمیں کھائیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو فوت ہوئے 5000 سال یا 10,000 سال گزر گئے ہیں یا 15,000 سال، اب بھی قبروں میں ہیں اور آگے کتنا عرصہ قبروں میں رہیں گے۔ پہلے دنیا کی زندگی بسر کرتے رہے، پھر قبروں کے اندر، اور قیامت کے دن یہ ہزاروں سالوں کا مرحلہ طے کرنے والے قسم کھائیں گے ما لبثوا غیر ساعہ، نہیں وہ ٹھہرے مگر ایک گھڑی۔ یہ قسم جو ہے کس زندگی کے متعلق ہے؟ جتنی بھی پیچھے گزار چکے ہیں، دنیا کی زندگی، برزخ کی زندگی جو ہزاروں لاکھوں سالوں پر محیط ہے، لیکن ماضی کا سارا زمانہ اس کے بارے میں قسم کھا رہے ہیں، صرف ایک گھڑی۔ دنیا میں بھی وہ بہکے ہوئے تھے کافر لوگ، ان کی جہالت تھی کہ حق کو دیکھ کر بھی نہیں مانتے، قبول نہیں کرتے۔ دنیا میں ان کی یہ جہالت تھی، اور آخرت میں کہ اتنا لمبا عرصہ جو ہزاروں اور لاکھوں سالوں پر محیط ہے، اس کو کہہ رہے ہیں ایک گھڑی۔ دنیا میں بھی بہکے ہوئے اور آخرت میں بھی۔ تو اس آیت کریمہ کا عنوان کفار کی جہالت دنیا و آخرت میں، کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح وہ بہکائے جاتے تھے۔ جب دنیا میں تھے بہکے ہوئے تھے، حق کو دیکھتے ہیں، حق سامنے ہے لیکن قبول نہیں کرتے۔ آخرت میں بھی بھٹکے ہوئے اتنا لمبا عرصہ جس کے بارے میں قسمیں کھا کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف ایک دن ٹھہرے ہیں، غیر ساعہ، ایک گھڑی۔ وقال الذين اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث، اور کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا اور ایمان، علم بھی اور ایمان بھی، لقد لبثتم، بلا شبہ یقیناً تم ٹھہرے رہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، اللہ کی کتاب میں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی کتاب سے مراد ہے لوح محفوظ، لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے میں، کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا، لوح محفوظ۔ ایمان والے، علم والے کہہ رہے ہیں کہ تم ٹھہرے رہے الی یوم البعث، اٹھائے جانے کے دن تک، باس اٹھائے جانے کے دن تک تم ٹھہرے رہے۔ کفر والوں کی اپنی جہالت ہے، اور علم والے اور ایمان والے وہ سچی بات کر رہے ہیں کہ ماضی کا زمانہ، گزرا ہوا دور، عالم برزخ کا، عالم دنیا کا، تم ٹھہرے رہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق، لوح محفوظ کے مطابق، الی یوم البعث، اٹھائے جانے کے دن تک۔ فہذا یوم البعث، یہ اٹھائے جانے کا دن ہے، یہ آخرت کا دن ہے۔ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور لیکن تم نہیں جانتے تھے، تمہیں نہ دنیا میں علم تھا اور علم کی جگہ پر جہالت، اور آخرت میں بھی جہالت۔
वलाकिन्नकुम कुन्तुम ला तालमून फयौमइज़ ला यंफ़उल्लज़ीन ज़लमू मअज़िरतुहुम वला हुम युस्तअतबून। उस दिन ला यनफ़उ नहीं नफ़ा देगी अल्लज़ीन ज़लमू उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया, माज़िरतुहुम उनका उज़र करना, उज़र करेंगे लेकिन उस उज़र का कोई फ़ायदा नहीं होगा। वला हुम युस्तअतबून और ना उन्हें माफ़ी मांगने का मौके दिया जाएगा। युस्तअतबून तौबा तलब करना, माफ़ी मांगने का चांस और मौका उनको नहीं दिया जाएगा, इसलिए कि दुनिया तो दारुल अमल है, यहाँ तौबा का वक़्त था। अब आखिरत है, आखिरत में तो नहीं उनके पास कोई वक़्त कि तौबा कर लें। ला यनफ़उल्लज़ीन ज़लमू माज़िरतुहुम, ना नफ़ा देगा ज़ालिमों को उनका उज़र करना, बहाने। वला हुम युस्तअतबून और ना उन्हें माफ़ी मांगने का वक़्त दिया जाएगा या उनकी माफ़ी को कबूल नहीं किया जाएगा। हदीस पाक में है, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा फरमान, इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्द मालम युग़रगिर, बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करता है उस वक़्त तक जब तक कि इंसान पर मौत की हालत ना वाक़या हो जाए, मरने के करीब है, सांस उसका बिगड़ चुका है, उस वक़्त तौबा करता है, या उसके बाद, तो उस वक़्त की तौबा अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाते। इससे पहले ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी इंसान के पास वक़्त है, तौबा कर सकता है, अब तौबा का वक़्त इससे गुज़र चुका है। वलक़द ज़रबना लिन्नासि फ़ी हाज़ल क़ुरआन मिन कुल्लि मसल, और बिलाशुबा हमने बयान कर दिया लिन्नास लोगों के लिए, फ़ी हाज़ल क़ुरान इस कुरान मजीद में, मिन कुल्लि मसल हर तरह की मिसाल। तो मिसाल से मुराद दलील और निशानी, अल्लाह ताला ने तो अपना फरीज़ा पूरा कर दिया, निशानियाँ, अलामतें, दलाइल, आयात वो वाज़े फरमा दी और बयान फरमा दी। अब ये आयत करीमा सूरत रूम के आखिर में है कि हर निशानी, हर दलील तुम्हारे सामने आ गई। वला इन जितहुम बिआया, और अगर आप उनके पास को निशानी लाएं, लयक़ूलन्नल्लज़ीन कफ़रू, तो ज़रूर कहेंगे काफ़र लोग, इन अंतुम इल्ला मुब्तिलून, तुम नहीं हो मगर झूठे। मुब्तिलून हक वालों को उल्टा झूठा कह रहे हैं, कैसी बेनसीबी है। आयात, दलाइल और हर किस्म की मिसाल बयान करने के बावजूद, लोगों के सामने आने के बावजूद कह रहे हैं, इन अंतुम इल्ला मुब्तिलून, तुम झूठे हो। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। कज़ालिक यत्बउल्लाहु अला क़ुलूबिल्लज़ीन ला यअलमून, इसी तरह यत्बउ मोहर लगा देता है अल्लाह ताला उन लोगों के दिलों पर, ला यअलमून जो जानते नहीं, इल्म नहीं रखते। जब मोहर लग जाती है तो फिर इंसान हक के कबूल करने की तौफीक से महरूम हो जाता है, जब इस हालत तक पहुंच जाता है। इसलिए प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अक्सर ये दुआ किया करते, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिका, ए दिलों को फेरने वाले अल्लाह, हमारे दिल को
اپنے دین پہ قائم فرما دے، اپنے دین پہ قائم فرما دے، کہیں مور نہ لگ جائے۔ یتبع اللہ، اللہ تعالیٰ مور لگا دیتا ہے ایسے لوگوں کے دلوں پر، لا یعلمون، جو نہیں جانتے۔ فاصبر، پس تم صبر کرو۔ اس میں ظاہری طور پر خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اصل میں ہر انسان کو، پس صبر کر۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور ہرگز ہلکا نہ کر دیں، یستخفنک، ہلکا نہ کر دیں، الذین، وہ لوگ، لا یوقنون، جو یقین نہیں رکھتے، آپ کو آپ کی دعوت سے پیچھے نہ کر دیں، بلکہ آپ صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، دوام اور ہمت اور استمرار اپنی دعوت میں جاری و ساری رکھیں۔ اصل میں یہ ایک حربہ تھا مشرکین کا، کفار کا۔ انہوں نے کئی حربے استعمال کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دبانے کے لیے۔ کہیں تو گالی گلوچ کا سلسلہ شروع کر دیتے، کہیں تشدد کا راستہ اپنا لیتے، اور ایک یہ حربہ انہوں نے استعمال کیا کہ چلو آپس میں کمپرومائز کرتے ہیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، جس طرح ہم کہتے ہیں گیو اینڈ ٹیک، کچھ لو کچھ دو، ایسا کرو کہ 1 سال تک تم ہمارے بزرگوں کی عبادت کرو، لات و منات عزا، 1 سال ہم تمہارے اللہ کی عبادت کر لیں گے۔ یہ بھی ایک حربہ تھا۔ اس حربہ کے خاتمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ کفار لوگ جو یقین نہیں کرتے آپ کو آپ کے راستے سے ہٹا نہ دیں، اور سورۃ الکافرون نازل فرمائی۔ سورۃ الکافرون بڑی عظیم سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر نمازوں میں سورۃ الکافرون کو رکھا ہے۔ فجر کی نماز ہے، سنتیں ہیں 2، ان سنت کے اندر پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے مغرب کی نماز، مغرب کی نماز میں جب فرض پڑھے جائیں، فرض کے بعد 2 سنت ہے، ان 2 سنتوں کے اندر بھی پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون ہے۔ پھر نماز وتر ہے، وتروں کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون ہے۔ طواف ہے، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے بار بار حج کیا جاتا ہے، عمرہ کیا جاتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف ہے۔ طواف کے اندر جب انسان طواف مکمل کرتا ہے پھر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھو۔ اس نماز کے اندر بھی پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون ہے۔ وہ سورت مبارک کیا ہے؟ کہنے لگے چلو آپس میں کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں، کچھ تم نرمی کرو کچھ ہم نرمی کرتے ہیں، آخر ایک شہر میں اکٹھے رہنا ہے، کمپرومائز کرتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ پاک نے سورۃ الکافرون نازل، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ یہ ایسا خطاب ہے جو صرف اسی سورہ مبارک میں ہے، باقی صورتوں میں اس قسم کا خطاب نہیں ہے۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، یا قومی، اس قسم کے الفاظ، یہ جو انداز ہے یہ صرف سورۃ الکافرون میں ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔
میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس اللہ کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اور صاف صاف اعلان کرا دیا، لکم دینکم ولی دین، ٹھیک ہے تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ جس طرح ایک دوسرے مقام پہ فرمایا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں، تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں۔ اس آیت کریمہ میں بھی یہی فرمایا، آپ کو نہ ہلکا کر دیں، آپ کی دعوت سے پیچھے نہ کر دیں۔ ایک حربہ تو یہ تھا نا کہ آپس میں معاہدہ کر لیتے ہیں، ایک حربہ یہ تھا کہ مسلمانوں پہ تشدد کیا جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ پہ تشدد کیا جاتا ہے اور گلے میں رسی باندھ کر مکہ کے گلی بازار میں گھسیٹا جاتا ہے، کہیں آپ کے جسم پر پتھر رکھ دیے جاتے ہیں، کہیں مار مار کے بے ہوش کر دیا جاتا ہے۔ جب ہوش آتی ہے تو کیا پکارتے ہیں؟ احد احد، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ اور اسی طرح اسلام کے اندر سب سے پہلے شہید ہونے والی اللہ تعالیٰ کی ایک بندی ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، آپ کی امی جان بھی شہید ہو گئی، آپ کے والد محترم بھی شہادت پا گئے، آپ کے بھائی ہیں عبداللہ بن یاسر، وہ بھی شہید ہو گئے، بھائی بھی شہید ہو گیا، والدہ بھی، والد بھی، لیکن اپنے مشن پر قائم ہے۔ یہی فرمایا گیا وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ، آپ کو پیچھے نہ کر دیں، ہٹا نہ دیں، ہلکا نہ کر دیں، آپ اپنی دعوت پر قائم رہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلاتے رہیں۔ عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورت روم سے بڑی محبت تھی، چنانچہ حدیث میں آتا ہے، سنن نسائی شریف میں حدیث ہے، سیاہ ستہ کی جو 6 کتابیں ہیں ان میں سے ایک سنن نسائی شریف ہے۔ سنن نسائی شریف کے شروع میں حدیث پاک ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فجر کی آپ نے جماعت کرائی تو فجر کی نماز میں اسی سورہ مبارک کی تلاوت فرمائی، سورۃ روم کی تلاوت فرمائی۔ جب تلاوت فرمائی، جماعت کرائی، تو بعد میں آپ نے ارشاد فرمایا ان اقواما یصلون معنا ولا یحسنون الوضوء، آپ پر تلاوت مشکل ہو گئی، بوجھل ہو گئی، بھاری ہو گئی۔ جب نماز مکمل ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں لیکن وضو اچھا نہیں کرتے۔ جب مقتدی اچھا وضو نہیں کرتے تو امام پر اثر پڑ جاتا ہے، تلاوت بھول جاتا ہے، اور پھر تلاوت میں نماز میں امام صاحب غلطیاں کرتے ہیں۔ تو نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایسے لوگ ہیں ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں لیکن وضو نہیں اچھا کرتے۔ میں جماعت کرا رہا تھا تو مجھ پر تلاوت مشکل ہو رہی تھی سورۃ روم کی، اور نماز کون سی ہے؟ فجر کی، اور حدیث مبارک سنن نسائی شریف میں۔ اس لیے بھائیوں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ مقتدی کا جو وضو ہے اگر اس میں نقص آ جائے تو امام صاحب کی تلاوت میں خلل پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع صدورنا ونور قلوبنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.